بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی اہلھا اما بعد فقد قال سبحانہ وتعالی فی محکم کتابہ المبین وہو اصدق القائلین وقولہ الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الدین عند اللہ الاسلام. صلوات پڑھیں. سب سے پہلے آپ حضرات کی خدمت میں مبارکباد پیش کرتا ہوں اس جشن کی اور مولا کی ولایت کی، اور آپ کی جانب سے اپنی جانب سے مولا امام زمانہ کی بارگاہ میں اس مبارکباد کو پہنچانے کے لیے ایک بلند ترین صلوات کا اظہار کریں. دامانے وقت میں بالکل بھی گنجائش نہیں ہے، وقت زیادہ ہو چکا ہے اور آپ حضرات بھی مسلسل ذکر غدیر سن رہے ہیں، ذکر غدیر کر رہے ہیں، اور کیوں نہ کریں، ہماری پہچان ہی غدیر سے ہے، ہماری پہچان ہی علی ولی اللہ ہے، جو ہمیں بتاتا ہے کہ ہم علی والے ہیں، ہم علی کے چاہنے والے ہیں، ہم غدیری ہیں، ہم ثقیفائی نہیں ہیں. جو بتاتا ہے کہ ہم غدیری ہیں، ہم ثقیفائی نہیں ہیں. یہ جشن ہی ہے کہ جو ایک دائرہ قائم کر رہا ہے، جو ایک دیوار قائم کر رہا ہے. یہ جشن پہچان ہے ہماری، ذکر علی پہچان ہے ہماری، عید غدیر پہچان ہے ہماری. عزیزان ایمان، غدیر میں دین کی بقا کے لیے اور دین کی تکمیل کے لیے رسول نے سوالات کے مجمع میں اعلان کیا. آپ مسلسل غدیر کی محفل میں شرکت کر رہے ہیں اور مقررین سے سن رہے ہیں، علماء ذاکرین آ رہے ہیں اور آپ انہیں داد و تحسین سے بھی نواز رہے ہیں، اور الحمدللہ یہاں مولا کی ولادت ہو یا ولایت کا روز ہو یا کسی بھی معصوم کی ولادت و شہادت کی تاریخ ہو، اس پر علماء کرام ذکر کرتے ہیں اور مومنین پروگرام رکھتے ہیں، جس سے لوگوں کی سماعتیں اجاگر ہوتی ہیں، لوگوں کے فکروں کے دریچے کھلتے ہیں اور ہمارے علم میں اضافہ ہوتا ہے. عزیزان ایمان، زیادہ سے زیادہ میں 15 سے 20 منٹ کے اندر اندر کوشش کروں گا کہ اپنی بات کو مکمل کر دوں، چونکہ وقت میں گنجائش نہیں ہے. غدیر میں کیا ہوا سب کو معلوم ہے. ثواباً عرض کر دینا چاہتا ہوں کہ غدیر کے میدان میں تکمیل دین کے لیے اللہ کی طرف سے جو پیغمبر کے اوپر حکم ہوا، جو بات پہلے بتائی جا چکی تھی، وہ بات پیغمبر کے ذریعے سے لوگوں تک پہنچائی جا رہی ہے، اور سوالات کے مجمع میں پیغمبر سے کہا جا رہا ہے غدیر کے میدان میں کہ آپ جو حکم آپ کو دیا جا چکا ہے وہ مومنین تک پہنچا دیں، صحابہ تک پہنچا دیں، لوگوں تک پہنچا دیں، اس کائنات کے خطے خطے میں، تاکہ لوگوں کو یہ معلوم ہو جائے کہ علی بعد سرکار، بعد رسول، جانشین پیغمبر ہیں، دین کے وارث ہیں. کوئی اور خلافت کا دعویٰ نہ کرنے پائے، تاکہ بعد پیغمبر کوئی جھگڑا نہ ہونے پائے. چونکہ عزیزان ایمان، بہت سے ایسے افراد تھے کہ جو صرف اور صرف رسول کے ساتھ اس لیے رہتے تھے کہ ہم تخت خلافت حاصل کر سکیں، ہم حکومت کر سکیں، ہم قبضہ کر سکیں، اور لوگوں میں فتنہ برپا کرتے تھے. میری گزارش ہے استاد محترم جناب مولانا سلطان قرابی صاحب سے کہ وہ آگے تشریف لے آئیں، میرے لیے حوصلہ افزائی کا شرف ہوگا. ایک صلوات کا سہارا دیں آپ. تکمیل دین کے لیے اللہ نے ایک پروگرام منعقد کیا جس کا عنوان رکھا علی کی ولایت، اور جس کا ذاکر بنایا رسول خدا کو. عزیزو، سوالات کے مجمع ہی میں کیوں اللہ کی طرف سے جبریل پیغام لے کر آئے رسول کے اوپر کہ آپ حکم پہنچا دو. یہ حکم مدینے میں بھی پہنچایا جا سکتا تھا، یہ حکم رسول مدینے میں بھی پہنچا سکتے تھے اور کسی مقام پر پہنچا سکتے تھے. حج کے موقع پر جہاں کائنات حج کرنے کے لیے آتی ہے، خانہ کعبہ کا طواف کرتی ہے، اس موقع پر، قربانی کے موقع پر رسول عرض کر سکتے تھے،
پوری دنیا کو بتا سکتے تھے بھائی اس سے بہتر کون سی جگہ ہوتی، خانہ کعبہ سے بہتر، حرم سے بہتر کون سی جگہ تھی، وہاں نہیں کہا۔ غدیر کا میدان اس لیے قدرت نے منتخب کیا کہ غدیر ایک ایسے شاہراہ کا نام ہے، غدیر ایک ایسے چوراہے کا نام ہے کہ جہاں پر 1.25 لاکھ حاجیوں میں صرف اور صرف 1.25 لاکھ حاجی اپنے عزیزان ایمان الگ الگ خطے سے، پوری ملک کے خطے سے آئے تھے کہ جہاں سے لوگوں کا راستہ یمن کی طرف بھی جاتا ہے، شام کی طرف بھی جاتا ہے، عراق کی طرف بھی جاتا ہے، ایران کی طرف بھی جاتا ہے، یعنی جہاں سے پوری کائنات میں پہنچا جا سکتا ہے اس مقام کو کہا جاتا ہے غدیر۔ جہاں سے پوری کائنات میں پہنچا جا سکتا ہے اس مقام کو کہا جاتا ہے غدیر۔ اب جگہ جگہ سے لوگ حاجی آئے ہوئے تھے حج کے لیے، اب انہیں پہنچنا ہے اپنی جگہ پر، یعنی اپنے وطن پہنچنا ہے، لوٹ کے جانا ہے۔ اور اہتمام قدرت نے کیا ہے کیا کہ 3 دن تک حاجیوں کو روکنا ہے اور جشن ولایت منانا ہے، غدیری جام پلانا ہے، علی کی ولایت کو عام کرنا ہے۔ اب عزیزان ایمان یہ ایک ایسا پلیٹ فارم تھا کہ جہاں پر 1.25 لاکھ حاجیوں کا انتظام تھا، لنگر چل رہا تھا، خیمے لگائے گئے تھے، خواتین کا خیمہ الگ تھا، مردوں کا خیمہ الگ تھا، لوگ جمع تھے۔ اب یہاں جب لوگ جمع ہوئے، پیغمبر کے اوپر وحی آئی، یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک۔ اب عزیزان ایمان اللہ کا لہجہ بھی بدلا ہوا ہے، آیت کا تیور بھی بدلا ہوا ہے۔ قرآن کی تفسیریں آپ پڑھیں، قرآن جب آپ پڑھیں گے تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ آیت کا لہجہ کیسا ہے، آیت کا تیور کیسا ہے۔ تیور بتا رہا ہے کہ پیغام اہم ہے۔ اب یہاں پر لوگ جمع ہیں، کتنے؟ 1-2 نہیں بلکہ 1.25 لاکھ، اور کائنات کے خطے خطے سے آئے ہیں۔ سب کو 3 دن تک روکنا ہے، پہلے ہی منصوبہ ہے، کس کا؟ قدرت کا۔ ذاکر کس کو بنایا گیا؟ رسول کو۔ عنوان کیا دیا گیا؟ ولایت علی، امیر المومنین کی ولایت کو عام کرنا ہے۔ اب عزیزان ایمان بہت سے ایسے افراد تھے کہ جن کا قد دراز تھا، رسالت سے آگے آگے چل رہے تھے، اور بہت سے ایسے تھے کہ جو رسالت کے مرتبے کو پہچانتے تھے، جانتے تھے، رسول کے پیچھے پیچھے چل رہے تھے۔ بھائی کچھ لوگ آگے نکل گئے، کچھ لوگ پیچھے رہ گئے۔ جو پیچھے رہ گئے ان کا انتظار کیا گیا، جو آگے نکل گئے انہیں بلایا گیا۔ اب عزیزان ایمان کیا کہہ کے بلایا؟ نبی نے سلمان کو حکم دیا، سلمان مجمع کو اکٹھا کیا جائے۔ یا نبی اللہ مجمع بہت زیادہ ہے، اکٹھا کیسے ہوگا؟ بھائی شاہراہ ہے، غدیر کا چوراہا ہے، غدیر کا میدان ہے، غدیر کے میدان میں بھائی ایک انسان کھڑا ہو کر اگر کسی کو آواز لگائے تو اس کی آواز گم ہو جائے گی، صحرا میں کھو جائے گی، لوگوں کے اذہان عالیہ تک، کانوں تک نہیں پہنچے گی۔ بھائی کیسے وہ اپنی بات کو ان کے گوش گزار کرتے؟ جناب سلمان فارسی، نبی نے کہا کہ اے سلمان اپنے جسم کی تمام قوت کو سمیٹ کر کہو کہ حیا علی خیر العمل، انہیں خیر عمل کی دعوت دو، انہیں خیر العمل کی دعوت دو، انہیں ایک جگہ پر جمع کر دو۔ اب عزیزان ایمان تاریخ گواہ ہے کہ سلمان فارسی ایک بلند مقام پر پہنچے اور وہاں پر انہوں نے اپنے جسم کی تمام قوت کو سمیٹ کر کہا حیا علی خیر العمل، حیا علی خیر العمل۔ اس آواز کو ہوا کے دوش پر رسالت نے پہنچایا لوگوں کے کانوں تک، تمام حاجیوں نے سنا، اس نے بھی سنا کہ جو پیدائشی بہرا تھا سنا۔ اب جب حیا علی خیر العمل کہہ دیا سلمان نے، رسالت نے پہنچا دی یہ بات لوگوں کے ذہنوں تک۔ بھئی خیر العمل اب تک تو لوگ جانتے تھے کہ عمل ہے، یہ خیر العمل ان کے لیے ایک نیا جملہ، ان کے لیے ایک نیا فقرہ، یہ حیا علی خیر العمل کی دعوت دی جا رہی ہے۔ یہ خیر العمل ہے کیا؟ بہت جلدی عرض کر رہا ہوں، یہ خیر العمل ہے کیا؟ اب عزیزان
سب ایک جگہ جمع ہو گئے. اب عزیزوں رسول جس چیز کا حکم دیں گے وہ چیز خیر عمل کہلائے گی. رسول سے لوگ اصرار کر رہے ہیں یا نبی اللہ بتائیں یہ خیر العمل ہے کیا, یہ نعرہ ہے کیا, یہ کیسا نعرہ ہے, یہ خیر العمل ہے کیا. اب رسول سے اصرار کر رہے ہیں. رسول نے کہا ذرا صبر کرو, ذرا ٹھہرو. خیر العمل ایک اہم پیغام ہے جو میں پہنچانا چاہتا ہوں, لیکن اس سے پہلے مجمع بہت زیادہ ہے. مجمع 1.25 لاکھ کا ہے. 1.25 لاکھ کو میں چہرے سے چہرہ ملانا چاہتا ہوں, آنکھوں سے آنکھیں ملانا چاہتا ہوں. ہر ایک کے چہرے پر کیا کیا اثر ہے وہ میں دیکھنا چاہتا ہوں. بھائی تمام کے تمام چہرے کو رسول دیکھیں گے. بھائی کس کے چہرے پر رسول کا خطبہ سن کر مسکراہٹ ہوگی, کس کے چہرے پر رسول کا خطبہ سننے کے بعد لعنت ہوگی. بھائی رسول دیکھنا چاہتے ہیں کہ آخر اس خیر عمل کا اثر کیا ہوگا. لہذا کہا مجمع بہت زیادہ ہے, بات ایسے نہیں بتاؤں گا. کہا کیسے؟ کہا پہلے ممبر بناؤ. بھائی ممبر بناؤ. کیا لوگ پریشان, کوئی ادھر جا رہا ہے, کوئی ادھر جا رہا ہے. بھئی غدیر کا ممبر بنے تو کیسے بنے؟ جب پریشان ہو گئے, تھک گئے, تھک کے آئے رسول کی خدمت میں, یا نبی اللہ ممبر کہاں ہے, ممبر کیسے بنائے, یہاں ممبر کیسے بنے گا. نبی مسکرائے, مسکرانے کے بعد کہا میں تمہیں ترکیب بتاتا ہوں, تم میری ترکیب سے ممبر بناؤ. کہا یا نبی اللہ بتائیں. کہا اپنے اپنے اونٹوں کی کچاؤں کو اکھاڑو اور یہاں جمع کرو, ممبر کی شبیہ بناؤ. بھائی شبیہ ہے ممبر بناؤ, ممبر کی شبیہ بناؤ. ممبر اونٹوں کی کچاؤں کا بنے گا. بس ایک بڑے حضرت کھڑے ہو گئے. کہا یا نبی اللہ جب ممبر اسی ترکیب سے بنانا تھا تو آپ نے ہمیں پریشان کیوں کیا, آپ نے ہمیں تھکایا کیوں. آپ پہلے کہہ دیتے ممبر پہلے بن جاتا, وقت بچ جاتا. رسول مسکرائے. کہا یہی تو بتانا چاہتا ہوں, جب تم میرے مشورے کے بغیر ایک ممبر نہیں بنا سکتے تو صاحب ممبر کیا بنا. کہ جب تم میرے مشورے کے بغیر ایک ممبر نہیں بنا سکتے تو صاحب ممبر کیا بناؤ گے. اب ممبر بنا اونٹوں کی کچاؤں کا. اب جو لوگ پریشان تھے, جو لوگ بہت زیادہ جلدی تھی جنہیں اپنے گھر جانے کی, کہ جن کا انتظار کیا گیا تھا, کچاوے ضبط کیے جا چکے, بھاگنے کا کوئی چانس نہیں, بھاگنے کا کوئی موقع نہیں, جائیں تو کہاں جائیں. اب رسول چونکہ سب کا چہرہ دیکھنا چاہ رہے تھے, علامہ امینی نے اپنی کتاب الغدیر میں لکھا کیا کہ جو غدیر کے میدان میں درخت تھے, رسول نے کہا جتنے درخت ہیں سب کی ٹہنیاں کاٹ دی جائیں, جتنے درخت ہیں سب کی ٹہنیاں کاٹ دی جائیں, سارے پتے ہٹا دیے جائیں. کیوں؟ اس لیے نبی بتانا چاہتے ہیں کہ کل کو کوئی یہ نہ کہہ دے خطبہ ہو رہا تھا, دھوپ بہت تیز تھی, ہم پیڑ کی چھاؤں میں بیٹھے تھے, ہمیں کیا معلوم. بھائی رسول بتانا چاہ رہے ہیں, بھائی چونکہ معصوم کا ہر امر ہدایت ہے, ہر عمل میں ہدایت چھپی ہوئی ہوتی ہے, ہر بات میں ہدایت چھپی ہوئی ہوتی ہے. رسول بتانا چاہ رہے ہیں, کیا کہا کہ جتنی ٹہنیاں ہیں ساری ٹہنیوں کو کاٹ دو تاکہ کسی کا چہرہ چھپا نہ رہے, سارے چہرے میرے سامنے رہے. اب خیر العمل کی دعوت پر میدان غدیر میں 1.25 لاکھ حاجی جمع ہیں. 1.25 لاکھ حاجیوں میں خیر العمل کی دعوت دینے کے لیے رسول ممبر پر گئے. ہر انسان پریشان, ہر حاجی پریشان, جتنے رسول کے صحابی وہ رسول کے خطبے کے انتظار میں کہ آخر خیر العمل ہے کیا, خیر العمل ہے کیا, خیر العمل ہے کیا. سب کو انتظار ہے کہ دیکھیں نبی کیا کہتے ہیں. اب سنیں خیر العمل کہتے کسے ہیں. اب اگر کچاؤں کے ممبر پر جانے کے بعد نبی نماز کا حکم دے تو نماز خیر العمل, روزے کا حکم دے تو روزہ خیر العمل, حج کا حکم دے تو حج خیر العمل, زکوٰۃ کا حکم دے تو زکوٰۃ خیر العمل, جہاد کا حکم دے تو جہاد خیر العمل, نماز کا حکم دے تو نماز خیر العمل. لیکن ہم نے دیکھا کہ رسول نے نہ نماز کا حکم دیا, نہ جہاد کا حکم دیا, نہ خمس کا حکم دیا,
مولا. پتا چلا علی کی ولایت کا نام خیر العمل ہے. ایک صلوات پڑھے عظمت آل محمد پر. ولایت کا نام خیر العمل ہے. علی کی ولایت کا نام خیر العمل ہے. سب نے مبارکباد دینا شروع کی. اب اس وقت سے قانون بنا کہ جو کون غدیری ہے, کون ثقیفائی ہے. اگر آپ کو دیکھنا ہے کہ کون غدیری, کون ثقیفائی, کون رسول کے اس اعلان پر مایوس ہوا اور کون رسول کے اس اعلان پر خوش ہوا, تو آپ دیکھ لیں روزانہ اذان ہوتی ہے. جن کی اذانوں میں حیا علی خیر العمل ہے وہ غدیری ہے, اور جن کی اذانوں میں خیر العمل نہیں وہ ثقیفائی ہے. ایک صلوات پڑھے عظمت آل محمد پر. من کنت مولا ہوں فہذا علی مولا. میں جس کا مولا بس اس کے یہ علی مولا. میں جس کا مولا اس کے یہ علی مولا. من کنتو, لفظ کنتو واحد متکلم کا صیغہ ہے. کنتو میں تھا, اگر لفظی ترجمہ دیکھا جائے تو. من کنتو, لفظ کنتو استعمال کیا ہے نبی نے. من کنتو مولا ہو فہذا علی مولا. بھئی لفظ کنتو استعمال کیا ہے. کنتو 3 مقامات پر استعمال ہوا. کنتو 3 مقامات پر استعمال ہوا. استاد محترم سے تائید چاہوں گا. من کنتو میں جو کنتو ہے, کنتو 3 مقامات پر استعمال ہوا. بھئی پہلا کنتو اللہ نے اپنے لیے استعمال کیا. کنتو کنزم مخفیہ, میں چھپا ہوا خزانہ تھا. میں نے چاہا کہ میں پہچانا جاؤں تو اے محمد میں نے تمہیں خلق کر دیا. بھائی پہلا کنتو اللہ نے اپنے لیے استعمال کیا. پہلا کنتو اللہ نے اپنے لیے استعمال کیا. دوسرا کنتو محمد نے اپنے لیے استعمال کیا. کیا کنتو نبیہ, کنتو نبیہ آدمہ بین الماء والتین, کہ میں اس وقت بھی نبی تھا کہ جب آدم آب اور گل کے درمیان تھا. بھائی پہلا کنتو اللہ نے اپنے لیے استعمال کیا. دوسرا کنتو رسول نے اپنے لیے استعمال کیا. اور تیسرا کنتو محمد نے علی کے لیے استعمال کیا. یعنی پہلے کنتو سے مراد لا الہ الا اللہ, دوسرے کنتو سے مراد محمد الرسول اللہ, اور تیسرے کنتو سے مراد علی ولی اللہ. صلوات پڑھے عظمت آل محمد. یعنی جو علی ولی اللہ کہے سمجھ لو وہ غدیری ہے. جو علی ولی اللہ کہے سمجھ لو کہ وہ مولا رسول کا وفادار ہے, وہ محمد کا وفادار ہے, وہ ثقیفائی نہیں غدیری ہے. اب عزیزان ایمان, دین کی تکمیل ہو گئی, نعمتیں تمام ہو گئی. دین کو لایا کون؟ نبی. بھائی دین کو لاتا کون ہے؟ نبی. پہلے کون؟ آدم. بھائی آدم, اس کے بعد نوح. بھائی سلسلہ اس طرح سے چلا. نبی دین لاتا ہے لیکن اس کی حفاظت کی ذمہ داری کس پر ہوتی ہے؟ امام پر. بھائی نبوت دین لاتی ہے, اس کی حفاظت امامت کرتی ہے. نبی دین لاتا ہے اور امام دین کو پہچنواتا بھی ہے, پہنچاتا بھی ہے اور بچاتا بھی ہے. بھائی نبی دین لاتا ہے. پہلے آدم. بھائی ایک ایک نبی پر ہمارا ایمان ہے. بھائی نبی کتنے؟ 1,24,000. 1,24,000 پیغمبر, 1,24,000 انبیاء. ہر ایک نبی کیا لے کے آیا؟ دین. دین مکمل کب ہوا؟ غدیر میں. غدیر میں کس موقع پر؟ علی کی ولایت کا اعلان جب ہوا دین مکمل ہو گیا. علی کی ولایت کے اعلان کے بعد
دین مکمل ہوا. دین لاتا نبی ہے, بچاتا امام ہے. ایک ایک نبی پر ہمارا ایمان ہے. ہم نے آدم کو دیکھا نہیں لیکن ایمان ہے. ہم نے نوح کو دیکھا نہیں لیکن ایمان ہے. ہم نے عیسیٰ کو دیکھا نہیں لیکن ایمان ہے. ہم نے ابراہیم کو دیکھا نہیں لیکن ایمان ہے. ہم نے موسیٰ کو دیکھا نہیں لیکن ایمان ہے. بھائی ایک ایک نبی پر ہمارا ایمان ہے. 1,24,000 انبیاء آئے, ہمارا ہر نبی پر ایمان ہے. بھائی آپ کو کیا 1,24,000 انبیاء کا نام یاد ہے؟ نہیں. بھائی آپ کو کتنے نام یاد ہوں گے؟ 25, 50, 100, 200, 400, 500. بھائی بڑے سے بڑے عالم کو بھی 400, 500 نام سے زیادہ نام یاد نہیں ہے. تو بھائی جب نام یاد نہیں, نام کا قبیلہ یاد نہیں, بھائی کون کس وادی میں آیا, کون 1 دن کے لیے آیا, کون 40 دن کے لیے آیا, کون 60 سال کے لیے آیا, کون 63 سال کے لیے آیا, جب ہمیں نہیں معلوم, جب ہمیں ان کا لٹریچر نہیں معلوم, جب ہمیں ان کی ڈیٹ آف برتھ نہیں معلوم, جب ہمیں ان کی تاریخ شہادت نہیں معلوم, جب ہمیں ان کی تاریخ وفات نہیں معلوم. 1,24,000 انبیاء ہیں. 1,24,000 میں ہمیں سب کے نام نہیں معلوم, لیکن ایمان مسلم ہے. لیکن ایمان ہمارا قائم ہے, ایمان ہمارا مضبوط ہے. ہم مانتے سب کو ہیں, ہم انکار نہیں کر سکتے, مانتے سب کو ہیں. بھائی مانتے ہیں. اب جب ہمیں نام نہیں معلوم, قوم و قبیلہ نہیں معلوم, تو کیا فرق پڑتا ہے اگر ہم انکار کر دیں تو تمام عالم اسلام اکٹھا ہو کر یہی کہے گا خبردار ایسا نہ کرنا. اگر تم نے ان کا ایک نبی کا بھی انکار کیا تو تم کافر ہو جاؤ گے. تم نے ایک نبی کا انکار کیا تو مرتد ہو جاؤ گے, کافر ہو جاؤ گے. کیوں کہا؟ اس لیے کہ ان کے آنے کی خبر ہمارے نبی معظم نے دی ہے. بھائی بڑی توجہ, بھائی ان کے آنے کی خبر ہمارے نبی معظم نے دی ہے. کس نبی نے؟ کہا جس کا لقب صادق ہے, جس کا لقب امین ہے, کہ جو صادق ہے, جو اللہ کی مرضی سے بولتا ہے, جس کی زبان پر وما ینطق عن الہویٰ کا پہرا لگا ہوا ہے, جو ہر وقت جو بھی کہتا ہے وہ اللہ کی مرضی سے کہتا ہے, وہ صادق ہے, وہ سب سے زیادہ سچ بولنے والا ہے. بھائی ان نبیوں کے آنے کی خبر محمد مصطفیٰ نے دی ہے. خبردار ایسا نہ کرنا, محمد مصطفیٰ نے خبر دی ہے. بھائی معصوم کی شان یہ ہے کہ اس کے قول کی اتباع کی جائے, اس کے قول کی اطاعت کی جائے. وہ کہے کہ 1,24,000 ہے تو ہے, اس میں شک کی گنجائش نہیں. معصوم کہے 1,24,000 ہے تو ہے, اس میں شک کی گنجائش نہیں, اس میں انکار نہیں کیا جا سکتا. تو عقل کے اندھو, جس نبی معظم کے کہنے پر بغیر دیکھے ہوئے 1,24,000 انبیاء ماننے کے لیے تیار ہو, تو آخر اسی نبی معظم نے میدان غدیر میں دکھا کر, اٹھا کر, بلند کر کے کہا تھا من کنت مولا فاز علی المولا. یا تو کہنے والا بدل گیا یا تم کافر ہو گئے. صلوات پڑھیں عظمت علی محمد. ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. بار اللہ تجھے محمد و آل محمد کا واسطہ ہماری اس عبادت کو قبول فرما. بار اللہ تجھے محمد و آل محمد کا واسطہ ہمیں محمد و آل محمد کی محبت پہ قائم و دائم فرما. بار اللہ تجھے محمد و آل محمد کا واسطہ جتنے بھی حاضرین اس فرش مسرت پر تشریف فرما ہے ان کی تمام نیک دلی حاجت کو قبول فرما. پروردگار تجھے محمد و آل محمد کا واسطہ جہاں جہاں بھی شیعان حیدر کرار ہیں ان کی جان و مال و عزت و آبرو کی حفاظت فرما. پروردگار تجھے محمد و آل محمد کا واسطہ ہمیں دنیا و آخرت میں کامیابی و کامرانی عطا فرما. پروردگار تجھے محمد و آل محمد کا واسطہ ہے, علماء کرام کا سایہ تادیر ہمارے سروں پر باقی رکھ اور امام زمانہ کے ظہور میں تاجیل فرما, ہمیں ان کے اعوان و انصار میں شمار فرما. الحمدللہ الذی جعلنا بولایت امیر المومنین علی بن ابی طالب. صلوات.